السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شیخ رشید کا رونا دھونا بند نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے۔ آرمی ایکٹ کے ساتھ ساتھ کرپشن کے مقدمات میں عمران خان صاحب پر مزید سنگین الزامات لگ رہے ہیں، طلبیاں خان صاحب کی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف آصف زرداری نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے، جھاڑو بلکہ پھیرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ بڑے پیمانے پر وہ لوگ جو تحریک انصاف میں تھے جنوبی پنجاب سے، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ پہلی کھیپ 15-20 سابقہ ایم این ایز، ایم پی ایز کی اور مقامی رہنماؤں کی جنوبی پنجاب سے پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت کر لی ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ خان صاحب کے لیے تو بہرحال اچھی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کے لیے بھی اچھی نہیں۔ تو لہذا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے ادھر ادھر کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جس طرح فواد چودھری نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی مائنس عمران خان پر ہم کوشش کریں گے معاملات حل ہو جائیں اور مائنس عمران خان کے بعد ایک اپوزیشن کا کردار ہم کر سکیں۔ اس میں سارا ظاہر ہے فیوچر کی جو پولیٹکس ہے پاکستان کی، اس کا بندوبست ہے۔ اب آصف زرداری نے پنجاب میں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش شروع کر دی ہے، تو ظاہر ہے جواب میں پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی سندھ کی طرف جائے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہوئے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ پہلے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ رو رہے ہیں روزانہ، لیکن اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو نیب نے 190 ملین پاؤنڈز کا جو معاملہ ہے اس میں دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ذرائع سے۔ پہلے عمران خان صاحب 23 مئی کو نیب میں جا کر 4 گھنٹے کی پیشی بھگت چکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں بدھ کو گئے تھے اسلام آباد، انہوں نے ضمانتیں شمانتیں کروائیں مختلف عدالتوں سے، اور اس سے پہلے احتساب عدالتوں سے بھی ضمانت کروا رکھی ہوئی تھی۔ تو روزانہ عدالتیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، یا ویلاگ یعنی عمران خان صاحب کے نصیب میں عدالتی پیشیاں ہیں، یا پھر ایک 20-25 منٹ کا ویلاگ۔ ملنے ملانے والے آ نہیں رہے۔ یہاں تک خبریں آئیں کہ صدر عارف علوی صاحب تک عمران خان صاحب سے رابطے میں نہیں ہیں۔ عمران خان نے غصے میں عارف علوی سے رابطہ منقطع کر دیا، اور عمران خان سے عارف علوی بات نہیں کرتے۔ خان صاحب کہہ رہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، علوی صاحب سے میرا رابطہ ہے، ہوتی ہے بات ہر دوسرے تیسرے دن، ہو سکتا ہے ہوتی ہو، یا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھرم رکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تنہائی کا عالم یہ ہے، زمان پارک میں مطلب میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ الو بول رہے ہیں، یا وہاں پر رپورٹر ہوتے ہیں، صحافی جو کھڑے ہوتے ہیں، یا پولیس والے، یا پھر عمران خان صاحب نے اپنی تنہائی کا ایک توڑ نکالا کہ ہر دوسرے تیسرے دن صحافیوں کو بلا لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب صحافی ظاہر روزانہ صحافیوں کو بلا کر کیا کریں گے، تو پھر وہ وکلا کو ملاقاتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ دونوں وہ کمیونٹیز ہیں جن کو ظاہر ہے پولیس گرفتار نہیں کرے گی اس جرم میں کہ جی آپ نے عمران خان سے ملاقات کیوں کی۔ ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح اس طرف جا نہیں سکتا، تو خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ اب جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب نے جو بیان دیا تھا 23 مئی کو، اس پر کہا گیا کہ جی نہیں، وہ جو انویسٹیگیشن میں سوال جواب ہوئے تھے اس پر کہا گیا کہ نہیں، تسلی نہیں ہوئی، دوبارہ بلائیں گے عمران خان صاحب کو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے ویلاگ میں گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے وہاں جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں جانے چاہیے تھے، ملک ریاض کے جرمانے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا اس میں نہیں جانے چاہیے تھے، اور مجھے مس گائیڈ کیا تھا، ورگلایا تھا۔ میں تو چھوٹا بچہ ہوں جی، میں تو 72 سال کا چھوٹا بچہ، مجھے کیا پتہ کہ یہ پیسے کدھر جانے تھے۔ ویسے پورا پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے، یورپ کا سب سے زیادہ پتہ، انڈیا کا سب سے زیادہ پتہ، یعنی افغانستان کا افغانیوں سے زیادہ پتہ عمران خان صاحب کو، قبائلیوں کا قبائلیوں سے زیادہ پتہ، IMF والوں سے زیادہ پتہ ہے عمران خان صاحب کو، معیشت کا معاشی ماہروں سے زیادہ پتہ، اس طرح ہاتھ اٹھا کر بات کر رہے ہوتے، اور کرپشن کا کرپٹ لوگوں سے زیادہ پتہ، کون کب کیا کیسے سوچ رہا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے۔ تو کہہ رہے مجھے ورگلایا تھا اپنا شہزاد اکبر نے، اس نے مجھے مس گائیڈ کیا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، جو ملک ریاض کے جرمانے کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں وہ ادھر جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا، ورنہ میں قومی خزانے میں لے آتا۔ تو میں اس میں ملوث نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ضرور ہو گئی ہے، شہزاد اکبر کے بہکاوے میں آ کر میں نے کیا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، دوبارہ آ جائیں پھر۔ تو دوبارہ عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز کو اس معاملے پر طلب کیے جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب تاریخ آ جائے گی، ہو سکتا ہے جب تک میرا ویلاگ آپ کے پاس پہنچے تو نئی تاریخ آ گئی ہو۔ ایک تو یہ معاملہ ظاہر ہے، یہ معاملہ عمران خان صاحب
اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض کو 50 ارب روپے دیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ملک ریاض سے 558 کنال زمین لی ہے، جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے لی ہے، جس کے ثبوت ہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ٹرسٹ کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی میری مدد کرے، تو ملک ریاض نے مدد کر دی۔ اچھا، ملک ریاض نے مدد کر دی، سادہ مدد کافی نہیں تھی، ملک ریاض نے آپ کو زمین دے دی، آپ نے 50 ارب روپے دے دیے، تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے، یہ کوئی ٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں پھر فیصل ووڈا صاحب روزانہ میڈیا پر آ کر بات کر رہے ہیں، گھر کے بھیدی ہیں، لنکا ٹھائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ فیصل ووڈا نے کہا کہ جی اس میں صرف عمران خان ملوث نہیں ہے، ان کی اہلیہ ملوث نہیں ہے، شہزاد اکبر ملوث نہیں ہے، فیض حمید بھی ملوث ہیں۔ فیض حمید مرکزی کردار ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے سارا پلان کیا تھا کہ کس طرح یہ پیسے ملک ریاض کو جائیں اور کس طرح ملک ریاض سے لیا جائے مال، دھن دولت۔ وہ کہہ رہے فیض حمید نے بھی اس میں اربوں روپے لیے ہیں ملک ریاض سے۔ تو ظاہر معاملہ پھر فیض حمید صاحب تک جائے گا، فیض حمید صاحب تک جائے گا تو یہ معاملہ اپنا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب تک بھی جا سکتا ہے۔ جس طرح وہ ریفرنس ہے مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، اگر وہ ریفرنس مزار علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس کی سماعت شروع ہو جاتی ہے، چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو معاملہ چیف جسٹس صاحب تک بھی جائے گا۔ تو یہ ایک گٹھ جوڑ تھا نا، ایک نیکسس تھا، یہ چیز ایک جگہ نہیں رکنی۔ عمران خان صاحب نے ایک پورا کا پورا ایک نیٹ ورک بنایا تھا واردات ڈالنے کے لیے۔ کوئی لوگ گھیر کر آتے تھے، پھر وہ واردات مل کر ڈالتے تھے، یا کوئی لوگ بیچارے معصوم لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ، یعنی جو بیچارہ مجبور، جو بیچارہ ضرورت مند آتا تھا کسی بھی حوالے سے، تو پھر ان کو بھی گھیر گھور کے دھن دولت مال دولت لی جاتی تھی۔ جس طرح وہ ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی آڈیو ہے لیک جو ہو گئی، اس میں وہ تھا کہ جی ملک ریاض اس وقت ضرورت مند تھے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے دفاتر بند ہوئے ہوئے، میرے کھلوا دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اپنا 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھیاں دیں، ہیرو کے ہار دیں، سارا کچھ۔ تو وہ اس طرح بھی لوگ بیچارے آ کے جال میں پھنستے رہے، بیچارے کیا، ملک ریاض تو بیچارے ہیں نہیں بہرحال۔ تو خان صاحب جو ہیں، ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ، دوسرا معاملہ کراچی FIA نے انرتھ کیا ہے مزید 18 کمپنیاں فورن فنڈنگ کیس کے معاملے میں۔ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ایکسپریس کی خبر ہے کہ مزید 18 کمپنیوں کے حوالے سے شواہد ملے ہیں، اور اس طرح غیر قانونی فنڈنگ کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ تعداد 25 ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے 35 کروڑ روپے سے زائد رقم تھی جس کا حساب کتاب نہیں تھا۔ پھر اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو تھے صاحب وہ کراچی کے الیکٹرک والے، میں نام بھول رہا ہوں، جو گرفتار ہیں باہر، عارف نقوی، شاید عارف نقوی وہی نام ہے نا، وہ ووٹن کلب والے، وہ وہاں سے وہ اپنا چیریٹی کے لیے فنکشن ہوتے تھے اور وہ پیسے جو ہے PTI کے اکاؤنٹس میں آتے تھے۔ تو وہ جو فورن فنڈنگ کیس میں جو انویسٹیگیشنز کی الیکشن کمیشن نے اور اسٹیٹ بینک کا جو ریکارڈ سامنے آیا ہے، تو اس میں کوئی 35 کروڑ روپے سے زیادہ تو ایسا حساب کتاب تھا، پیسے تھے جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کہاں سے آئے، کیسے آئے۔ اور پھر انڈین اسرائیلیوں کے پیسے، وہ پھر عمران خان صاحب نے اس پہ اپنے دلائل دیے ہیں۔ ابھی معاملہ شوکاز نوٹس کی حد تک چل رہا ہے، اس میں الیکشن کمیشن میں کرمنل پروسیجر بعد میں ہوگا۔ تو بہرحال تو اس میں جو نئی رپورٹ ہے اس کے مطابق اپنا جو 25 کمپنیاں ہیں ان میں سے 11 کمپنیاں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، اور باقی جو ہیں نان رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں، اور کروڑوں روپے پیسے جو ہے وہ اس میں آئے ہیں۔ 7 کمپنیاں کراچی ہیں، 2 لاہور، 2 پشاور کے جو ہے وہ کمپنیز رجسٹریشن آفس جو ہے وہاں رجسٹرڈ ہے۔ تو 18 مزید نان رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں۔ اب یہ ایک الگ سے معاملہ ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ چل ہی رہا تھا۔ آرمی ایکٹ کے تحت رانا ثناء اللہ صاحب روزانہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت معاملات ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ تو ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو ہے شیخ رشید صاحب کا، آصف زرداری نے جھاڑو جو پھیرا ہے وہ اس پر بعد میں آتا ہوں۔ شیخ صاحب نے ایک ہفتے میں دوسری بار ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو بیان میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، دوراہے پر کھڑا ہوں، کیونکہ مجھے مارنے کے لیے 3 لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، پھر کہا ہے، اور چیف جسٹس کو کہا کہ جی میں نے آپ کو کبھی اپیل نہیں کی، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں، روزانہ اپیل کرتے ہیں، کبھی اپیل نہیں کی،
لیکن آپ اس معاملے کا نوٹس لیں، اور اگر سپریم کورٹ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ رونے والے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میری والدہ کے گھر پر جو 30 سال پہلے فوت ہو گئی ہیں وہاں چھاپے، میرے بھائیوں کے، میرے بھتیجے بھانجیوں کے گھروں پر بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، تو لہٰذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ اب جلا دو، گرا دو، مار دو، آپ کو یاد ہوگا نا شیخ رشید صاحب کے بھڑکیلے خطاب وہ جو کیا کرتے تھے 2014 کے دھرنوں میں بھی، اور ابھی بھی جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے، خون ریزی ہوگی، اپنا خانہ جنگی ہو جائے گی، الیکشن نہیں ہوئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں فلاں تاریخ، ڈیٹس دیا کرتے تھے کہ کس دن پاکستان میں خون ریزی ہوگی اور کس دن تک اگر حکومت فیصلہ کرے اقتدار چھوڑنے کا، الیکشن کرنے کا، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ ایسی تیسی پھر جائے گی ملک کی۔ اب رو رہے ہیں، چپ نہیں ہوتے روزانہ کی بنیاد، اچھا وہ رونے والا منہ بنا کر، پھر بھائی کھڑے ہو جاؤ نا یار، پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ انقلاب لے آؤ جو آپ لا رہے تھے، لے آؤ وہ خانہ جنگی جو آپ لانا چاہ رہے تھے، اب روزانہ کی بنیاد پر، یعنی لوگوں کے نوجوان بچوں کو اکسا کر ان کے ساتھ ان سے 9 مئی جیسے واقعے کروانے والے خود چھپ گئے، پتہ ہی نہیں کدھر ہے، کدھر ہے انقلاب آپ کا؟ انقلاب تو تھا نہیں، 2 نمبری تھی، فراڈ تھا، ڈرامہ تھا، اب خود رو رہے ہیں بیٹھ کر، دوسری بار ہفتے میں روئے وہ، اور کہہ رہے ہیں جی دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی تک، 2-4 چھاپے ہی پڑے، نہیں پڑھنے چاہیے لیکن 2-4 چھاپے ہی پڑے نا۔ تو اگر آپ انقلابی ہو دل سے تو پھر انقلابیوں کے لیے پولیس، چھاپے، موت میری محبوبہ، ہتھکڑی میرا زیور، جیل میری سسرال، پھر کدھر ہے وہ ساری چیزیں؟ پھر کیوں بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ شیخ صاحب جب اپنے مخالفین کے خلاف مغلظات بکنے پر آتے تھے، گند جس طرح اپنی زبان سے نکالتے تھے، یاد کریں اپنے وہ دن۔ پھر جب آتے ہیں، پھر ہر بندہ تو پھر وقت تو ہر کسی کا آتا ہے نا، داڑھ کے نیچے تو انسان آتا ہے، تو آج آپ داڑھ کے نیچے ہیں تو ذرا بندہ بن کر برداشت کریں۔ پھر یاد ہے آپ کو جب شیخ صاحب گرفتار ہوئے تھے، اور ایک ظاہر ہے پولیس والوں نے غلط کیا تھا، لیکن ان کو جب ایک دھکا پڑا تھا تو ایک سپاہی نے سنبھال لیا تھا ان کو، تو ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے شروع ہو گئے تھے۔ تکلیف ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر، لیکن ایشو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب خود کیا کرتے رہے، کس طرح کے کام کرتے رہے۔ تو بہرحال اچھا، اب زرداری صاحب نے جو جھاڑو پھیرا ہے نا، اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں، دیر ہوگی اس واقعے پر بات کرتے ہوئے، لیکن بہرحال وہ یہ ہوا ہے کہ جی ایک بچہ، نومولود بچہ 7 ماہ کا پریمیچور جو بچہ پیدا ہوا، ہسپتال میں وہ لایا گیا وہ، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کو نمونیا ہو گیا تھا، وہ ریکور نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بہرحال ایک جس فیملی کا تھا بچہ، ان کو تو تکلیف اور صدمہ ہوا ہوگا، وہ ہوتا بھی ہے بھائی۔ لیکن اس کے ریئیکشن میں یہ ہوا کہ وہاں ڈاکٹر ساتھ تھے، نوجوان بیٹھے ہوئے، ان کو وہ جو لوگ تھے آئے ہوئے، ان میں وہ جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی وہ سندھ پولیس کے کانسٹیبل تھے، کوئی لڑکے کے دادا بچے کے، اور وہ تھے، اور 4-5 لوگ اور تھے، انہوں نے ڈاکٹروں کو تشدد کرنا شروع کر دیا۔ جو ڈاکٹر تھیں ڈیوٹی پر، جن کے وہ بچہ جس کے بیڈ پر تھا، وہ ڈاکٹر خاتون کو کہا گیا کہ جی نکل جاؤ، اپنی زندگی بچانی تو یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ چلی گئیں۔ پھر وہ ڈاکٹر جس کے پاس وہ کیس تھا ہی نہیں، وہ بیڈ ان ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، وہ اس کا اٹینڈنٹ نہیں تھا، ڈاکٹر وہ نہیں، معالج نہیں تھا اس کا، ڈاکٹر ساتھ، اس پر تشدد کیا، گھنٹہ ڈیڑھ اس کو مارتے پیٹتے رہے، ناک توڑ دی اس کو مارنے کی کوشش کی، لوگوں نے اس کو بچایا، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ بیچارے زخمی حالت میں ایڈمٹ کر دیے گئے ہاسپٹل میں۔ بعد میں پولیس نے اپنا ڈاکٹروں نے احتجاج کیا، فیروز پور روڈ بلاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو لوگ ہیں 5 کے 5 گرفتار ہو گئے۔ ان کو ظاہر ہے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اسپتالوں میں غفلت بھی ہوتی ہے، اسپتالوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی نیگلیجنس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس طرح وحشت کا مظاہرہ کرنا اسپتال میں کہ پورے کے پورے اسپتال میں دہشت پھیل جائے، تو یہ لوگ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے جس طرح کی دہشت پھیلائی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ قانون اس طرح ان کو نپٹے، ان کو آسانی سے جانے نہیں دیے جانا چاہیے۔ اچھا جی، اب آصف زرداری صاحب پہنچے ہوئے لاہور میں، اور بڑے لوگ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، ایک سارے جنوبی پنجاب کے۔ اب ظاہر ہے سیاست نے نیا سیاسی منظرنامہ بنے گا، کوئی کنگز پارٹی بھی آ سکتی ہے سامنے، پی ٹی آئی چھوڑنے والے جو ہیں جنوبی پنجاب کے، ان کو نون لیگ بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ لوگ نون لیگ میں بھی شامل ہوئے ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم والے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب سے میجورٹی لوگوں کی پیپلز پارٹی میں جائے گی۔ ایک فیل آ رہی ہے، چل پڑی ہے کہ جی اگلا اقتدار پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو جنوبی پنجاب والے جو ہیں وہ الیکٹیبلز جتنے بھی
وہ سارے کے سارے پھر اس کے ساتھ جاتے ہیں جن کے لیے پتہ ہو کہ اشارہ ہو کہ اقتدار میں آئیں گے. اب وہ اشارہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن جو جا رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی ظاہر ہے یہ کوششیں جنوبی پنجاب تک تو نہیں رکھے گی. جب پی ٹی آئی تتر بتر ہوگی پراپر، ابھی تو آغاز ہوا ہے نا، ابھی ہونا ہے پی ٹی آئی نے تتر بتر، تو پھر سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے. تو پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب میں پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی، تو پھر ایک اور چینج آئے گا. پاکستان میں جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، اگر پی ٹی آئی اس طرح سسٹین کر جاتی ہے تو 3 ہو جائیں گی. پھر بڑی جو 2 ہیں ان میں سے ایک اور کمزور ہو جائے گی، تو پھر پی ٹی آئی اسی طرح کھڑی رہے گی. ورنہ 2 پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں ہمیشہ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. اور پی ٹی آئی اب یہ جو جھٹکا لگا ہے پی ٹی آئی کو، سروائیو کر گئی تو ٹھیک، ورنہ اگر سروائیو کر جائے گی تو اس میں پھر لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کمزور پڑ جائے گی. تو بہرحال، لیکن مسلم لیگ نون اگر پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب میں ایکٹیویٹی شروع کرتی ہے، الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی اور خود کو اسٹرینتھن کرے گی، تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ سندھ میں جائے گا. مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر ہم بھی سندھ میں جا کر اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. کرنا چاہیے بھائی، جائیں. پولیٹیکل پارٹیز، اگر 2 پولیٹیکل پارٹیز، اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز سندھ میں پنجاب میں ہوں گی، جینون پولیٹیکل پارٹیز، تو وہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے، اور اسی سے گورننس بہتر ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اسی سے. تو اب اگر پیپلز پارٹی، آصف زرداری صاحب نے جنوبی پنجاب پر تو جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا ہے، سینٹرل پنجاب پر جھاڑو پھیریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ سندھ کا رخ کریں، اور کرنا بھی چاہیے. تو پھر ہیلدی، جو جینون ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے نا سیاست میں، وہ شروع ہوگا. پھر وہ نہ ہو جو کنگز پارٹی والا، اس طرح کی صورتحال نہ ہو. عوام میں جا کر عوام کو اپنی بات بتائیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، پھر ٹھیک پولیٹکس ہوگی. عمران خان صاحب یہ کر نہیں سکے. لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، چیٹ کیا، لوگوں کو آگے لگا کر خود پیچھے ہٹ گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.